بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، گزشتہ سے پیوستہ آیت آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی، جو 165 سے لے کر 167 یہ 3 آیتیں آج ہم نے سماعت کی ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان آیات میں ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، ہم پلہ بناتے ہیں، اس کا شریک بناتے ہیں، اور وہ ان سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ان سب کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ والا ظلم کیا وہ یہ جان لیتے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، کہ جب اللہ رب العزت ان کے سامنے موجود ہوں گے اپنے تمام تر لشکروں سمیت، اور اس کائنات میں اللہ کی بادشاہت جو پہلے سے قائم تھی لیکن انسانوں کو وہ سب دکھائی دینے لگے گا، اس موقع پر وہ یہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، آج اقتدار اور قوت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری حکومت اور ساری کی ساری قوت یہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس موقع پر کہ جب وہ اللہ کی بادشاہی کو اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ سامنے دیکھ لیں گے، اس موقع پر کیا ہوگا؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جن لیڈرز کی اور جن رہنماؤں کی پیروی کرتے رہے، ان کی اقتداء کرتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، تو یہ رہنما اب انکار کرنا شروع کر دیں گے اور ان سے براءت کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے جو ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ بت کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ بت انکار کرنے لگیں گے کہ اے اللہ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ فرشتے کہ جن کو بعض لوگوں نے دنیا میں خدا بنا رکھا تھا، وہ انکار کرنے لگیں گے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ انسان کہ جنہیں اللہ کے برابر شریک کر کے ان کی عبادت یا ان کی اطاعت کی جانے لگے گی، یہ سب اپنی طرف سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں گے، کیونکہ اب تو سارے وسیلے، سارے رشتے، سارے اسباب ٹوٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ہر چیز مکمل طور پر
واضح ہو چکی ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسباب سارے ختم ہوئے، وسیلے رشتے سب ختم ہوئے۔ اللہ جلوگر ہوا اپنے عرش پر، فرشتے فوج در فوج چاروں طرف موجود ہوئے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی، اور عدالت کی صورت میں میزان قائم ہو چکا۔ یہ سب منظر جب انسان دیکھیں گے اور جن دیکھیں گے تو وہ جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ انکار کرنا شروع کر دیں گے، اور جو لوگ پیروی کر رہے تھے ان آقاؤں کی، ان رہنماؤں کی، ان بتوں کی اور اللہ کی مخلوقات کی، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، کیا ایک بار فرصت مل سکتی ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہمیں زندگی عطا کر دی جائے؟ ہم ان سے بالکل اسی طرح وہاں دوسری زندگی میں بیزار ہو جائیں گے اور ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، ہم اپنی براءت کا اظہار کر لیں گے، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار اور ہم سے براءت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے کریں گے کہ جو کام انسان دنیا میں کرتے رہے اب وہ اس پر حسرت کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھیں۔ آئیے اس پر دوبارہ سے غور کر لیتے ہیں، جو چند ایک بنیادی نکات سمجھ میں آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنے کرداروں کا جائزہ لے لیں۔ پہلی بات جو آج کی آیات میں ہمیں سکھائی گئی، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگوں کی تعداد غالب اکثریت میں ہے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار بت پرست بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات پڑھی اور اس سے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر ہوا کہ محض یہ کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اس سے اگلا مرحلہ بھی لازمی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ، اللہ کی برابری کرنے والا کسی کو نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرتیں، جو اختیارات، جو اس کی صفات ہیں، ان صفات کا حامل، ان قدرتوں کی برابری کرنے والا کسی اور کو نہ سمجھو۔ اس لیے اگر ایسا سمجھا جائے گا تو اللہ کے ماننے کے باوجود بھی یہ سمجھنا تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ آپ حضرات جو یہ آیات سن رہے ہیں اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جناب یہ باتیں تو در حقیقت ان کفار کے لیے ہیں جو واقعی بت پرستی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ تعلیم سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دریاؤں اور سمندروں کی پوجا کرتے ہیں، جو درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ خطاب ان سے براہ راست ہے، لیکن بیشتر مفسرین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے والے وہ لوگ جن میں یہودی اور عیسائی بھی تھے، اور اب مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی جو قدرتیں اور اختیارات ہیں، وہی اختیارات اور وہ قدرتیں اگر ہم اللہ کی مخلوق میں سے تلاش کرنا شروع کر دیں اور ان پر یقین کرتے ہوئے ان کے سامنے بھی سر جھکانا شروع کر دیں اور ان سے بھی اسی طرح کی محبت کرنے لگیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔
اس سے گریز کیا جائے۔ اور ہمارے پاکستان کے دور جدید کے ایک مفسر پیر کرم شاہ صاحب الازہری، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا کہ اس میں وہ تمام لیڈرز بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کی بات کو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا جائے، اور ان لیڈرز کی بات کو پریفر کرتے ہوئے انہیں قبول کیا جائے اور اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی لیڈر کھڑا ہو، کوئی فن کھڑا ہو، کوئی قانون کھڑا ہو، کوئی ادارہ کھڑا ہو، کوئی مخلوق کھڑی ہو، ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ آیت در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خاص طور پر یہ والا حصہ بہت ہی خوبصورت ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے شریکوں کو، جس میں انداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور انداد عربی زبان میں شریک اور ہم پلہ اور ہم سر کو کہا جاتا ہے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان والے، سچے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ سچے ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جو دیگر مخلوقات ہیں۔ اب آئیے اس بات کو مزید کھولتے ہیں اور مزید اس کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی مخلوق سے محبت نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا، بلکہ لفظ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ پہلی محبت ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ محبت فرض ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فرض ہے۔ اولاد سے محبت انسان کی فطرت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول فطرت کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں فرماتے، اس لیے اولاد سے محبت فطرت ہے۔ مال و متاع، زمین اور دیگر انسانی ضرورت کی چیزیں، ان سے محبت انسان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی چیزوں سے محبت کرنا بھی غیر فطری اور غیر شرعی نہیں ہے، غیر اسلامی نہیں ہے۔ لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پیدا ہوگی کہ جب ان محبتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اور اس موقع پر ہم اللہ کی محبت کو نظر انداز کر کے ان کی محبت کو ترجیح دینے لگیں اور ان کو پریفر کرنے لگیں، وہاں پر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور اسی کو شرک بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں مذمت کے طور پر پیش کیا ہے کہ دنیا میں تمہارا امتحان ہے ہی اسی دائرے میں، محبتوں ہی کے درمیان میں تو مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبتوں سے منع نہیں کیا، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ جہاں میرا حکم آ جائے، میرے حلال اور حرام کا فیصلہ آ جائے، میری پسند اور ناپسند کا فیصلہ آ جائے، تو اس موقع پر دیکھو کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کون سی محبت کھڑی ہے۔ اگر تم نے اللہ کی محبت میں اپنی محبتوں کو ترجیح دی تو یہ گویا کہ ایک طرح کا شرک ہے، اور اگر تم نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی اور باقی محبتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ کی محبت بجا، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تمہاری بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہوں، تمہارا خدمت گزار ہوں، آپ کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں کر سکتا۔ اسی کشمکش میں انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں، ماں باپ سے محبت فرض ہے، اولاد سے محبت فطرت ہے، مال و متاع سے محبت ضرورت ہے۔ اللہ نے ان محبتوں کو ختم نہیں کیا، ان کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن اللہ کی محبت ان سب پر غالب ہونی چاہیے۔
اگر کسی موقع پر ان کی محبت اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے، ان محبتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، چند ایک چھوٹی چھوٹی ہماری روزمرہ کی زندگی کی مثالیں، اور یہ مثالیں خود نبی محترم علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب رسول کے سامنے کچھ ایسی آتی رہیں اور وہی قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ بیٹے کے لیے حکم یہ ہے کہ ماں کی عزت برقرار رکھو، لیکن ماں کی بات نہ مانو، ماں کا حکم نہیں ماننا، کیونکہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر ماں یہ حکم دے رہی ہے، باپ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ مصعب ابن عمیر ایک صرف مثال، اور اس کی سینکڑوں مثالیں اور بھی ہیں، سینکڑوں مثالیں اور بھی ہیں۔ ماں باپ دونوں بیٹے کو منع کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مت مانو، اللہ کو اپنا ایک اکیلا خدا اور الہ مت مانو۔ بیٹا کہتا ہے کہ اب تو میں ایمان لا چکا، دل و جان سے قبول کر چکا کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ ماں باپ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں، اور اذیت کی وہ کیفیت کہ جو ہم کچھ بھی اپنے تصور میں لائیں ان سے وہ گزرتے ہیں۔ اور مصعب ابن عمیر کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مصعب ابن عمیر کوئی غریب انسان نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ فقیر بندہ تھا اور ماں باپ کے گھر میں بھی تنگ تھا اور پھر باہر نکل گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ مکہ کے امیر ترین گھرانوں سے تعلق رکھنے والا، ایک شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والا، بے شمار روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس گلی سے گزر جائے دیر تک لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مصعب گزرا ہے، کیونکہ اس کے کپڑوں کی خوشبو گلی میں پھیل جاتی تھی، اور ایک بار جو لباس پہنا دوسری بار اس کی شاید باری نہیں آتی تھی۔ امیر ترین اور ناز و نعم میں پلنے والا یہ نوجوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صرف ٹاٹ کی ایک چادر اپنے بدن پر لپیٹ کر حاضر ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام دیکھتے ہیں مصعب ابن عمیر کو کہ وہ شہزادہ ہے جو مکہ کی گلیوں میں اپنی شان و شوکت کی مثال لگتا تھا، اور آج ٹاٹ میں لپٹا ہوا میرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول آپ دیدہ ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ مصعب تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ مدینہ بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے معلم، پہلے ٹیچر، پہلے مبلغ، مدینہ میں اسلام کا کلمہ پہنچانے کے لیے سب سے پہلے میسنجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ۔ کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں، واپس آتے ہیں، سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حال احوال پوچھنے کے فوراً بعد پوچھا، گھر گئے تھے، ماں کی خبر لی تھی؟ مصعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کی اور اللہ کی دشمن ہے، میں اس کا حال پوچھنے کیوں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کا حال بھی پوچھو اور ان کی عزت اور احترام کو بھی برقرار رکھو۔ گویا کہ ماں باپ کی محبت فرض ہے، ان کی عزت اور احترام فرض ہے، لیکن اللہ کی محبت ان پر غالب ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت ان پر غالب ہونی چاہیے۔ اسی طرح کی مثالیں دنیا میں بہت کچھ تلاش کی جا سکتی ہیں۔ بچوں میں سے بھی اگر کوئی بچہ کسی ایسی بات کی خواہش کر رہا ہے، ماں باپ سے ضد کر رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے، ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کوئی ایسا حکم تو نہیں بھیجا کہ یہ چیز حرام کر دی گئی ہو، وہ کام حرام کر دیا گیا ہو۔ اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو بچے سے بلا تکلف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بچے تم ہمیں بہت عزیز ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہاری اس بات کو نہ مانوں۔
میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے۔ بیوی کسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ کام ایسا کر لیتے ہیں، ایک مسلمان خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ عزیز ہیں ہمیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری بات نہ مانی جائے۔ خاوند اپنی بیوی سے تقاضا کرے اور یہ حکم دے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں خاوند ہوں تمہارا کہ تم نماز مت پڑھا کرو۔ بیوی کو یہ ذمہ داری دی گئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ وہ کہے جناب آپ کی عزت اور احترام سر آنکھوں پر، لیکن یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے کیونکہ اس کام کا حکم اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی اور کی محبت کو یہ والا درجہ نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ کی بات چھوڑ دی جائے اور اس کے مقابلے میں کسی مخلوق کی بات کو مان لیا جائے۔ اس پر آپ سوچتے چلے جائیے، آپ کی جائیداد، میری جائیداد، میری اولاد، میرے دوست احباب، میری پسند ناپسند، میری خواہشات، یہ سب کی سب ان میں سے کوئی بھی، میرا لیڈر، حتیٰ کہ میری جماعت، کوئی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، رسول کو مانتے ہو تو رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اگر اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پچھتاوا اٹھانا پڑے گا، پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے ابھی سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور مجھے اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیک سے نیک آدمی مستقل طور پر نیک نہیں رہتا، اس لیے اسے خبردار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت کوئی بڑے سے بڑا آدمی پھسل سکتا ہے، کوئی اچھے سے اچھا آدمی غلطی پر چل سکتا ہے، کوئی باکردار انسان غلط کردار کو اپنا سکتا ہے، اس لیے صرف اس کو ایک بار اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کو زندگی بھر اختیار کیے رہنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ یہ امتحان تو لمحے اور لمحے کے اندر آ رہا ہے، پل بپل اس کا امتحان انسان سے لیا جاتا ہے کہ اس کی خواہش اور اللہ کی محبت، اس کے ماں باپ کی خواہش اور اللہ کی محبت، اس کے بچوں کی خواہش اور اللہ کی محبت، یہ تو ایک مسلسل کشمکش ہے، اور اسی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس زمین پر اس میدان میں اتارا گیا ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی جس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم اگر کسی کی بات مانتے ہوئے اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی نافرمانی تھی کہ نہیں تھی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کے ذہن سے یہ خیال ہی نکل جاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں چل بھی رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا، وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ لیکن جان لیجئے اللہ نے تعلیم دی کہ یہ سلسلہ مستقل نہیں رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری ظاہر کی آنکھ بند کر دی جائے گی، پھر ایک موت کا عمل، پھر موت کے بعد ایک نئی زندگی کی صورت، اور اس حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ بات بیان کی کہ جب وہ عذاب کو اپنے سامنے بھڑکتا ہوا دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار، اس کے عرش، اس کے فرشتے، اس کی قوت، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے، تب جن کی پیروی کی جا رہی تھی سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے کارکنوں کو نہیں جانتے، ہم اپنے مریدوں کو نہیں جانتے، ہم اپنے پیچھے چلنے والوں کو نہیں جانتے، ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ صرف وہ نہیں بلکہ ملائکہ بھی آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اس سے پہلے بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، ایک تصوراتی بنیاد پر شیطان، ابلیس، یہ ان کا خدا
اور اس کی عبادت کرتے تھے. اور آج کی دنیا میں باقاعدہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ عبادت کرنے والے افریقہ کے کسی جنگل میں اور ایشیا کی کسی دور دراز وادی میں نہیں، بلکہ مغرب کی تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ مغرب کے ان ممالک میں، اس خطے میں پائے جاتے ہیں جو فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، بے شمار جگہوں پر یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اور ابھی صرف چند مہینے پہلے باقاعدہ ایک بہت بڑی سیرمنی، ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں فرانس کے اور بعض مغربی ممالک کے انتہائی با اختیار، دانشور، با اقتدار لوگ اس میں شریک ہوئے. اس مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس میں باقاعدہ شیطان کی ایک تصویر بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا گیا، اس کی عبادت کی گئی، اور اس کی حکمرانی کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے عہد و پیمان کیے گئے. یہ سب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے جناب ہم بری الذمہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ جو ان کی پوجا اور ان کی عبادت یا ان کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ غلطی ہو گئی، ہم نے جو کیا پشیمان ہیں اس پر. حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ بس ایک دفعہ مہلت دے دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے زندگی عطا کر کے، اور ہم ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلق ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو واپسی کا دروازہ بند ہو چکا، اب تو کوئی مہلت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا کی زندگی دی جائے. دنیا ختم، اب تو آخرت ہے، آخرت میں واپسی نہیں ہے، اب تو باقی رہنا ہے. اس لیے ابھی آج کی زندگی میں یہ بات سوچنی ہے. چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم سے بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں، کچھ نادان علماء کی طرف سے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی، کچھ نادان لیڈرز کی طرف سے جو اپنے مفادات کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے کہ ہم بعض باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور بے ساختہ ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں. اس میں آپ کی توجہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ابھی چند دن کی بات ہے، خبر نامہ لگایا، ایک چینل، نامعلوم سا چینل تھا، اس میں خبر نامے میں ایک خبر چلائی گئی. یہ صرف مثال کے طور پر، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی، ہزاروں اس طرح کی اور بھی مثالیں. گجرانوالہ میں ایک برگد کا درخت، جسے پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں، برگد کا درخت، 100 سالہ درخت، لوگ جو ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. بڑی جو ہے نا اس کی شان و شوکت بتائی گئی. بتانے والا اس ٹی وی چینل کا جو بھی بندہ وہاں نمائندہ تھا، اس نادان اور جاہل آدمی نے اسی دوران یہ جملہ بھی چلا دیا. کہا، ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یہ موجود تھا، اور کہا کہ یہ گجرانوالہ کا بہت ہی خوبصورت درخت ہے، 100 سالہ تاریخ ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کی چھاؤں تلے بیٹھتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کی منتیں مرادیں پوری کرتا ہے. یہ ہے وہ جہالت جو خفیہ طریقوں سے شیطان ہمارے اندر داخل کرتا رہتا ہے. کسی درخت سے امید لگوا دی، کسی پہاڑی چوٹی سے امید لگوا دی، کسی پتھر سے امید لگوا دی، کسی قبر سے امید لگوا دی، کسی انسان سے امید لگوا دی، کسی دریا سے امید لگوا دی. تو پھر مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ہندوستان کے بت پرست لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا. اس لیے امید صرف اور صرف اللہ رب العزت سے رکھنی چاہیے. کوئی دنیا میں بگڑی بنانے والا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. کوئی کسی کی مشکلات حل کرنے والا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. اور جتنے بھی دنیا میں اسباب پائے جاتے ہیں، ان اسباب میں بنیادی قوت اور قدرت اللہ رب العزت کی ہے. اور ایک سچا مومن، پکا مومن جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے جملے بے سوچے سمجھے نہیں کہتا، وہ کوئی بات بے سوچے سمجھے نہیں کہتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا ایمان جھلک رہا ہوتا ہے. سیدنا علی بن ابی طالب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں
کہ تو محض پتھر کا ایک مکان ہے، تو میری منتیں مرادیں پوری نہیں کرتا، میری منتیں مرادیں میری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ عمر بن خطاب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں میں بوسہ صرف اس وجہ سے دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے یا تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آخر اتنے عظیم الشان جلیل القدر صحابہ نے یہ جملے کیوں کہے؟ کوئی وجہ تھی نا کہ انسان کو شیطان ایسے طریقے سے وار کرتا ہے انسان پر کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ سے امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور مخلوق سے امیدیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، بہت احتیاط کا تقاضا ہے اپنے اعمال میں اور اپنے ایمان میں پوری توجہ زندگی بھر قائم رکھنی چاہیے۔ یہ جملہ میں نے سینکڑوں بار آپ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں۔ خریدتے بازار سے جا کر ہیں لیکن مانگتے اپنے اللہ سے ہیں کہ اللہ تیری مرضی ہوگی تو میں یہ کام کر سکوں گا، اگرچہ تو نے مجھے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ میں بازار میں جاؤں، پیسے دوں، تسمہ خریدوں، یہ تیرا حکم ہے، یہ تیرے حکم کی تعمیل میں ایسا کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی ان آیات میں دو بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں اور اس کو تازہ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے جن محبتوں کی اجازت دے رکھی ہے ان محبتوں کا احترام بھی رکھا جائے، ان کو استعمال بھی کیا جائے، لیکن کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیگر محبتوں کو فوقیت نہ دی جائے، ترجیح نہ دی جائے، پریفر نہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی محبت پر دوسروں کی محبت کو غالب کرتے کرتے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسری بات کہ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی شخص اگر ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ قیامت کے روز یہ سب جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے ہیں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں گے اور کہیں گے جناب ہم نہیں مانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی زمین پر ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو کل اس طرف تھے اور آج ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ آئندہ آنے والے کسی بھی مہینے اور کسی بھی سال میں اچانک اپنی برات کا اظہار کرنے لگیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ یہ تو دنیا میں ہی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، حشر کی اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی صورتحال پیش ہو جائے۔ اور اس وجہ سے دوسری بات خاص طور پر کہ ہمیں اپنی تمام حاجتوں کا مرکز اور محور اللہ رب العزت ہی کو بنانا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان کی تجدید مختلف اوقات میں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی دوا کھاؤ تو اس کے ساتھ ہی فوراً یہ کہو کہ اللہ میں یہ دوا استعمال کر رہا ہوں لیکن شفا صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، یہ دوا میرے لیے تو نے وسیلہ بنایا ہے، تو اگر نہ چاہے تو یہ شفا نہیں دے سکتی۔ اور کوئی دوا کھانے کے بعد شفا مل جائے تو یہ نہ کہو کہ فلاں گولی کھائی تھی تو شفا مل گئی، یہ جملہ ساتھ ایڈ کرو کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اس نے یہ دوا سمجھا دی اور اس دوا نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا۔ اصل بات اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، انہیں اس بات کا عادی بنائیں، خود اس بات کے عادی ہو جائیں کہ ہماری تمام حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، ہماری تمام مشکلات اللہ دور کرتا ہے۔ البتہ اس کے لیے اس نے قانون، ضابطے، اخلاق، ذمہ داریاں، طریقے بتا رکھے ہیں، انہیں ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنی دعاؤں کا مرکز اور محور رب العزت کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔